الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا حج میں 11 ذی الحج یا اس سے بعد کی راتوں میں حلق یا تقصیر کروانا کافی ہے؟ جواب میں عطیہ اللہ سیستانی فرماتے ہیں جی کافی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے اگر کوئی جان بوجھ کر قربانی کو مؤخر کرے تو کیا قربانی سے پہلے سر منڈوانا جائز ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں مینا میں قربانی کے حصول کے بعد سر منڈوانا جائز ہے، جبکہ اس سے پہلے بنا بر احتیاط واجب جائز نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر قافلے کے افراد کی تعداد کے برابر بھیڑیں خریدی جائیں تو کیا قربانی سے پہلے حلق یا تقصیر کے جائز ہونے میں اتنا کافی ہے، جبکہ یہ بھی علم میں ہو کہ ذبح کرتے وقت ہر بھیڑ کو ان حجاج میں سے ہر ایک کے لیے معین کیا جائے گا؟ جواب میں عطیہ اللہ سیستانی فرماتے ہیں کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک ہر حاجی کے لیے ایک بھیڑ معین نہ کی جائے اس وقت تک بنا بر احتیاط لازم حاجی کے لیے ضروری ہے کہ حلق یا تقصیر کرنے کے لیے اس جانور کی تعیین ہو جانے تک انتظار کرے، خواہ وہ تعیین ذبح کرنے سے پہلے ہی کی جائے۔ اور یہ بھی کافی ہے کہ بھیڑوں کی خریداری پر مامور شخص ہر ایک بھیڑ کو ہر حاجی کے نام سے معین کرے، خواہ بھیڑ پر علامت نہ لگائے، اور ذبح کے وقت ذبح کرنے والا اس شخص کی طرف سے ذبح کرنے کی نیت کرے جس کے نام سے وہ بھیڑ معین کی گئی تھی۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا پہلی بار حج کرنے والے پر حلق ہی واجب ہے یا اسے حلق اور تقصیر میں اختیار ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں بنا بر احتیاط واجب وہ سر منڈوانے کو اختیار کرے، یعنی پہلی بار حج کرنے والا احتیاط واجب کی بنا پر سر ہی منڈوائے۔ پانچواں سوال اگر منوب عنہ کا پہلا حج ہو، یعنی جس کی طرف سے نائب بنا ہے اس کا پہلا حج ہے، جبکہ نائب پہلے بھی حج کر چکا ہو، تو کیا نائب کا فریضہ حلق ہوگا؟ جواب میں فرماتے ہیں نائب پر سر منڈوانا واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تقصیر کرنا بھی کافی ہے۔ چھٹا سوال کیا اس طرح کے بدلے زیرو مشین سے حلق کروانا جائز ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں جائز ہے، اگرچہ احتیاط مستحب کی بنا پر اس طرح سے سر منڈوائے۔ ساتواں سوال اگر سر منڈوانے کے دوران حاجی کا سر زخمی ہو جائے جس کے نتیجے میں اس کا خون نکل آئے تو کیا اس پر کوئی کفارہ واجب ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ آٹھواں سوال یہ ہے کہ دو حاجیوں نے حکم سے لا علمی کی وجہ سے اپنی تقصیر کرنے سے پہلے دوسرے کی تقصیر کر دی اور اس کے بعد دونوں طواف حج اور بعد کے اعمال بھی بجا لائے تو ان دونوں کے لیے حکم کیا ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں وہ دونوں دوبارہ تقصیر کریں گے۔ نواں سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ قربانی اور حلق کے بعد عقد نکاح اور اس پر گواہ بننا حلال ہوتا ہے، تو کیا عمرہ مفردہ کرنے والے کا بھی یہی حکم ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں محل اشکال ہے، اور بنا بر احتیاط واجب جب تک طواف النساء اور نماز طواف النساء بجا نہ لائے اس وقت تک عقد نکاح اور نکاح پر گواہ بننا جائز نہیں ہے۔ اب آئندہ آنے والا مسئلہ حج تمتع کا 7واں، 8واں اور 9واں واجب طواف، نماز طواف اور سعی ہے۔ یہ اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ۔